یہ جو فیک اسلامک کارڈ والا جو سین ہے نا، یہ صرف اور صرف ڈرامے بازی ہوتی ہے. یہ 5 وقت کے نمازی بھی نہیں ہوتے. یہ جو لوگ ٹرینڈ چلا رہے ہیں نا کہ قتل ہونا چاہیے، یہ اندر سے عاشق رسول ہوتے بھی نہیں ہے. فرنٹ سے ڈرامے بازی ہوتی ہے. بس آپ اس طرح کا فیک الزام لگا کے اگلے کی زندگی تباہ کر دو. ٹھیک ہے، ایسا کہیں بھی اسلام میں نہیں لکھا. السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان سمیر. تو آج کے نئے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دوستو، یہ بات آپ سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی کہیں بھی مسلمان بستے ہیں اور انہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے کسی کونے میں بھی رہتے ہیں، وہ اپنے اوپر ہر طرح کا ظلم، زیادتی، بدتمیزی، سب طرح کے الزامات برداشت کر سکتے ہیں، اپنے بچوں پر ظلم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. اور آپ سب یہ بات بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب عمران خان نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی تھی اور کہا تھا کہ دنیا کے سارے انسان یہ بات جانتے ہیں کہ جسم میں سب سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ دل کی تکلیف جو ہے نا، وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے، اور جب کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ہمیں یہاں تکلیف ہوتی ہے. اس لیے یہ بات آپ اچھی طرح جان لیں کہ ہم دنیا کی ہر طرح کی بات کو، ظلم زیادتی کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. اور عمران خان نے جب اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی تو لوگوں کے دلوں میں عمران خان کی محبت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، اور اس کے بعد ان کی فین فالوئنگ میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا تھا. یہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں، دنیا کے کسی کونے میں بھی مسلمان اگر کوئی بستا ہے نا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اپنے جان، مال، اولاد، ماں باپ سے بڑھ کر کرتا ہے، اور ان پر قربان کرنے کے لیے اپنا سب کچھ ہر لمحے تیار رہتا ہے، اور تبھی ہمارا ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، آل رسول سے محبت کرتا ہے، اس کے منہ سے انجانے میں کچھ ایسا نکل جاتا ہے کہ وہ اتنی بڑی مصیبت میں پھنس جاتا ہے اور اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اب میں اس سے نکلوں کیسے. اور کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دوست جو اصل میں آپ کے دشمن ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے مشکل وقت میں اس لیے ساتھ نہیں دیتے کیونکہ معاملہ بڑا حساس ہوتا ہے. اور پاکستان میں رجب بٹ سے ایک ایسی غلطی ہوئی جس کی معافی دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا، لیکن جانے انجانے میں ان سے یہ غلطی ہوئی. وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں جذبات کیا ہے. اب چونکہ یہ معاملہ اتنا حساس ہے کہ اس پر کسی کے حق میں بات کرتے ہوئے بھی لوگ ڈرتے ہیں، چاہے وہ بے قصور ہی کیوں نہ ہو. لوگ یہ ڈرتے ہیں کہ یار کہیں اس کی گردن چھوڑ کر میری گردن کے پیچھے نہ پڑ جائے. اسی طرح سے رجب بٹ سے جانے انجانے میں جو غلطی ہوئی، ان کو امید بھی نہیں ہوگی کہ وہ سارے لوگ جو ان کے خلاف بھی تھے، ان کے ساتھ زیادہ تر ان کا اختلاف ہی چلتا رہتا تھا، وہ بھی ان کے حق میں بولے. کیونکہ یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کلپ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پر یہ پرچہ ہوا، میرے پر یہ پرچہ ہوا 295 کا، اور یہ وہ کلپ کاٹ کر پیش کیا گیا. اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ میرے اوپر جھوٹے یہ والے پرچے ہوئے، میرے استاد پر بھی ہوئے تھے. ان کے دوستوں نے، ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں نے یہی کہا کہ وہ ایک نمبر کا بے وقوف ہے، وہ بغیر سوچے سمجھے بول دیتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا ساتھ کون کون دے رہا اور ان کے حق میں کون کون بول رہا ہے، کیونکہ یہ وہ مشکل گھڑی ہوتی ہے جب آپ امید کر رہے ہوتے ہیں کہ یار سب کو بولنا چاہیے کہ میں بے قصور ہوں، میں نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ نہیں کیا، کیونکہ اس کے گھر میں اس وقت صف ماتم بچھا ہوا ہے. بہت سارے لوگ اس کی والدہ کے پاس آ کر رو دھو رہے ہیں، ان کے پورے رشتہ دار، خاندان، اس کی بیوی، سبھی رونا دھونا پڑا ہوا ہے کہ ہمارے بچے کو اور اس کے دوستوں کو جان کا خطرہ پڑ گیا، جبکہ یہ غلطی جانے انجانے میں ہوئی ہے. اب وقار سکا، جن پر خود بہت ساری کنٹروورسیز بنتی رہی، بہت زیادہ ان پر الزامات لگتے رہے، بہت ساری وہ خود بھی حرکتیں ایسی ویسی کرتے رہے، اس سے ریلیٹڈ نہیں، نارملی وہ بہت ساری حرکتیں کرتے رہے، اور بہت زیادہ ان کی جو زندگی ہے وہ کنٹروورسیز میں ہی رہی. لیکن وہ ان کے حق میں کیا بات کرتے ہیں ذرا سنیے. پاکستان میں کوئی بندہ اسلام کے بارے میں، ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کرنے کا سوچ سکتا ہے؟ اس کو پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا، تو کبھی بولے گا کوئی بندہ یہاں ایسی بات، یا کوئی پلاننگ کر سکتا ہے ان انٹینشنلی بھی؟ تو ہمارے معاشرے میں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ایک گھر کا نمبر 295C اگر ہو جائے گا تو جا کے چلا دو گے، کسی گاڑی کا اگر نمبر پلیٹ پہ 295 آ جائے گا تو جا کے چلا دو گے. کسی کی نیت پہ اتنا شک کرتے ہو کہ دوسرے کو مزہ آتا ہے ان لوگوں کو دوسرا معافی مانگ کے گڑ گڑا کے روئے ہمارے آگے بیٹھ جائے. آج تک کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جس نے جھوٹا الزام لگوایا ہو اس کو سزا ملی ہو، اس کو پھانسی کی سزا ملی ہو کہ اس نے ایسی حرکت کی ہے، دوسرے کی جان جا سکتی تھی،
اس کو اندر ڈالو. اور جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ندیم نانی والا ڈکی بھائی اور رجب بٹ کے درمیان بہت گہری دوستی تھی اور ان تینوں نے مل کر ایک کورس بھی لانچ کیا تھا جس کو بے نقاب کیا تھا بہت سارے لوگوں نے اور کہا تھا کہ یہ ایک سکیم ہے اور اس سے یہ کروڑوں روپیہ کمائیں گے، اور واقعی انہوں نے کروڑوں روپیہ اکٹھا کر بھی لیا تھا. لیکن جب وہ بے نقاب ہوا تو سبھی ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے اور سبھی جو ہے نا پھٹ پڑے کہ کس کی وجہ سے ہو رہا تھا، کون یہ فراڈ کر رہا تھا، اور اس پر ڈکی کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں ندیم نانی والا وہ بہت کھل کر رجب بٹ کے حق میں بولا، اور آپ سب کو پتا ہے کہ انہوں نے عمران خان کو بھی ساتھ ساتھ لے کر وہ چلے، کیونکہ عمران خان کے حق میں وہ بہت زیادہ بولتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی گاڑی کا نمبر 804 لکھوایا تھا. اب وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے تو میں نے پیمنٹ کی ہوئی ہے اس نمبر کو لے کر. خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر بھی ان کا کیس بتا تھا. وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں رجب بٹ کے بارے میں، ذرا وہ بھی سنیں. جس طرح میرے لیڈر عمران خان کو گرانے کے لیے پورا سسٹم ریڈی ہو گیا تھا، آج وہ خدا کی قسم جیل میں ایک قیدی کے طور پہ بھی وہ ایک لیڈر کے طور پہ وہ ہماری پوری قوم کے اوپر حاوی ہے، کیونکہ ہماری سپورٹ کے ساتھ ہے. آج وہ لوگ رجب بٹ کو کہہ رہے ہیں کہ جس کا استاد کافر تھا جو کہ فتنہ ہے، ان کے خود کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ چیک کریں، ان کی ہر دوسری ویڈیو کے اوپر خدا کی قسم انہیں کافروں کے گانے لگے ہیں اور ان کی سلوک ویڈیوز دیکھیں، اور یہ لوگ فتنہ لگائیں گے. اور ان لوگ ایک انسان کی کیا اوقات ہے کہ کسی کو وہ معاف کرے؟ معاف کرنے والی تو میری اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں ہم رجب بٹ کے ساتھ ہیں اور میں اس کو واپس بھی لے کے آؤں گا. اور ہر مشکل وقت میں آپ کو پتا ہے کہ نانی والا یار ہوگا، یار ہے وہ اپنے یاروں کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. اور ان شاء اللہ ہر طرف رجب بٹ ویڈیو، رجب بٹ، رجب فیملی، خان 804 آدمی جس طرح خان صاحب کے ساتھ ہیں بٹ کے ساتھ بھی ہیں. اب یہ بات تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس کورس کی وجہ سے ڈکی اور ان تینوں کے درمیان ایک بہت بڑی لڑائی بنی تھی. خیر اس کے بعد رجب بٹ اور ندیم نانی والے تو ساتھ، یہ دونوں تو ساتھ ہی تھے، لیکن ڈکی بھائی جو ہے وہ الگ ہو گیا تھا اور اس کا بہت نقصان بھی ہوا تھا. اب ان دونوں کے تینوں کے درمیان ایک بہت بڑی دشمنی ہے، ندیم نانی والے کی اور ڈکی کی اور رجب بٹ کی. لیکن اس کے باوجود ڈکی ساروں کے بولنے کے بعد وہ بھی بولا. ابھی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ان کے حق میں بات کی ہے، لیکن ڈکی کیا کہتا ہے وہ بھی سن لیں. بالکل بے تک الزام ہے. مطلب ایک بندے نے ایسی کوئی بات کی ہی نہیں ہے یا ایسا کوئی پروف ہی نہیں ہے کہ اس نے کوئی اسلام کے خلاف بات کی ہے یا اسلام کی کسی ٹیچنگ کے خلاف بات کی ہے، تو آپ نے منہ اٹھا کے اس پہ ایک ایسا الزام لگا دیا ٹو دا پوائنٹ کہ اس کی یہ سزا کیا اس کو بتائی جا رہی ہے کہ اس نے قتل ہونا ہے، مطلب سیدھی ڈیتھ پینلٹی دے دی. اب وہ آؤٹ آف کنٹری چلا گیا. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو فیک اسلامک کارڈ والا جو سین ہے نا، یہ صرف اور صرف ڈرامے بازی ہوتی ہے. یہ 5 وقت کے نمازی بھی نہیں ہوتے. یہ جو لوگ ٹرینڈ چلا رہے ہیں نا کہ قتل ہونا چاہیے، یہ اندر سے عاشق رسول ہوتے بھی نہیں ہے، فرنٹ سے ڈرامے بازی ہوتی ہے. بس آپ اس طرح کا فیک الزام لگا کے اگلے کی زندگی تباہ کر دو. ٹھیک ہے، ایسا کہیں بھی اسلام میں نہیں لکھا. اب ڈکی نے جو کچھ کہا وہ تو آپ لوگوں نے سن لیا، لیکن یہاں پر میں ایک وضاحت دینا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اگر میں رجب بٹ کا ساتھ دے رہا ہوں، ان کے حق میں بات کر رہا ہوں، تو میں شیعہ ہوں. ایسا نہیں ہے، الحمدللہ میں سنی ہوں، میں حقائق بیان کر رہا ہوں. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جب کسی سے جانے انجانے میں یہ غلطی ہو جائے تو آپ کو ایک اچھا میسج دینا چاہیے، اچھی بات کرنی چاہیے، تاکہ کوئی بے گناہ یا جس بھی انسان سے غلطی انجانے میں ہو جائے اور وہ اس بارے میں جانتا بھی نہ ہو، اس کو بچانے میں آپ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے. دیکھیں میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں، یاد رکھو زندگی میں اپنی بیٹی کو بھی کہتا ہوں کہ زندگی میں بہت آپ نے عزت سے جینا ہے، بہت شرافت سے جینا ہے، لیکن جہاں بات آ جائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی، تو دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو تو کبھی مت ڈرنا، اس شخص کو کبھی نہ چھوڑنا جو جان بوجھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے. تو ہم تو اپنے بچوں کو بھی یہ پیغام دیتے ہیں. اللہ کی قسم اس سے پہلے مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ 295 کون سی دفعات ہیں، 295 AC یہ کون سی دفعات ہے. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے بھی نہیں پتا تھا. لیکن اس معاملے کے بعد تقریباً سبھی جو لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں ان لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آئندہ کبھی بھی کسی بھی دفعات کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمیں پہلے وکیلوں سے پوچھ لینا چاہیے کہ بھائی میں اس پر بات کرنے لگا ہوں تو یہ کون سی دفعات ہیں اور کیا معاملات ہیں. چلیے تو آپ سب کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں مان ڈوگر اور عمر بٹ کے درمیان بہت بڑی لڑائی بن گئی تھی، کیونکہ یہ لائیو پر بات کرتے کرتے ایک دوسرے کی ماں بہنیں کرنے لگ گئے تھے، اور پھر مان ڈوگر ان کے گھر کے باہر پہنچ گیا تھا اور وہاں کھڑے ہو کر اس نے ویڈیو بنائی تھی. پھر عمر بٹ نے رجب بٹ پر، مان ڈوگر پر، ان سب پر کیس کر دیا تھا، FIR کٹوا دی تھی کہ یہ ریفل لے کر، پسٹل لے کر انہوں نے میرے گھر کے باہر آ کر مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی. اب جب یہ معاملہ سامنے آیا تو ظاہر ہے ان کے درمیان بھی بہت بڑی لڑائی تھی، بہت بڑی دشمنی تھی، لیکن اس کے باوجود عمر بٹ نے ان کے بارے میں کیا کہا وہ بھی سنیں. دیکھو میرا اس کا پرسنل مسئلہ وہ ہے، ٹھیک ہے، وہ میری لڑائی ہے، وہ چلتی رہے گی، لیکن جو چیز غلط ہے نا گائز، غلط کو غلط کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس سے جانے انجانے میں ہوا جو بھی ہوا، اس نے اس کی معافی مانگی. ٹھیک ہے، جاہل کو نہیں تھا پتا.
ٹھیک ہے، لیکن اس نے پھر بھی آگے اس کی ایکسکیوز کیا. میرے خیال سے گائز اگر وہ ایک بندہ ایکسکیوز کر رہا ہے اتنے زیادہ تو اسے معاف کر دینا چاہیے. اور ایک اور میں نے ویڈیو دیکھا تھا کاشف ضمیر کا، جو کہ ان کو لے کر جاتے رہتے ہیں بڑے بڑے لوگوں سے ملوانے کے لیے. ابھی پچھلے دنوں وہی ان کو لے کر گئے تھے محسن رضا گیلانی سے ملوانے کے لیے، اور بھی بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ جو ہیں وہ کاشف ضمیر ہی ملاقاتیں کروا رہے ہوتے ہیں. ان کا میں نے ویڈیو دیکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی گستاخ ہو تو خدا کی قسم اس کو میں مار کر چوک میں خود زندہ لٹکا دوں گا، لیکن یہ بے وقوف ہے، اس سے جانے انجانے میں یہ غلطی ہوئی ہے اور وہ کبھی ایسی چیز نہیں کر سکتا. میری سپورٹ جڑی او رجب بٹ دے نال ہے، او انسان ہے گستاخ رسول کدی بھی نہیں او انسان ہو سکدا. تسی ایک چیز دیکھو، تسی دے ولاگ اگر کھول کے دیکھو، او اپنے ولاگ دا سٹارٹ پاک کلام پاک تو درود پاک تو شروع کردا او انسان. تے تسی کیویں سوچ سکدے ہو؟ دیکھو اللہ دی راہ تے اننا کچھ خرچ کردا ہے، اننا کچھ دیکھو لوکاں دی خدمت کردا ہے. تسی کیویں سوچ سکدے ہو کہ او انسان ناموس رسالت کر سکدا ہے؟ یہ بات تو آپ سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب قیامت کا ڈنکا بجے گا تو سبھی یہی کہہ رہے ہوں گے کہ مجھے معاف کر دے میرے مولا، میرے ماں باپ کو بے شک ڈال دے آگ میں، دوزخ میں ڈال دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. اس وقت بھی ایک ہی ہستی ہوگی جو یہ کہہ رہی ہوگی اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہ میری امت کو بچا لے، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہم کیسے گستاخی کر سکتے ہیں؟ کیسے ہم یہ سب کر سکتے ہیں؟ کوئی بیمار ہوگا ذہنی طور پر جو یہ حرکت کر سکتا ہے، جو ذہنی طور پر ان چیزوں کو سمجھتا ہی نہ ہو، نہ دین کو نہ دنیا کو، وہ بیمار ہو چکا ہو ذہنی طور پر، وہی شاید یہ سب کچھ کر سکتا ہے. ادروائز کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، ادروائز کوئی یہ حرکت نہیں کر سکتا. اور جو یہ جانتا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غلط الفاظ نکالنے کی کوشش میں بھی لوگ آپ کی گردن اتار دیں گے تو کیسے کوئی غلطی کر سکتا ہے؟ اس لیے یاد رکھیں کہ زندگی میں کبھی بھی آپ ایسی کوئی چیز دیکھیں تو تحقیق کریں، سوچیں سمجھیں کہ یار کہاں پر کس سے کیا غلطی ہوئی ہے اور ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی. کیونکہ پاکستان میں لوگوں کے پاس آسان حل ہے، الزام لگاؤ، موب اکٹھا کرو، دنیا کو اکٹھا کر کے بتاؤ کس بندے نے کیا گستاخی کی ہے، اس پر الزام لگاؤ. اب گستاخی جب آپ نے کہہ دیا تو اس نے تو یہ تحقیق نہیں کر رہی، ثبوت ہی نہیں دیکھنے، اس نے سننا بھی نہیں ہے کہ کی بھی ہے یا نہیں. اس نے کہا گھر سے نکالو اور اس کے ٹوٹے کر دو، یہ بڑا بدماش ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کو مار دو، اس کو قتل کر دو، اس کو عبرت کا نشان بنا دو. اور پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا گیا اور بعد میں پتہ چلا کہ یار یہ تو ایک ذاتی دشمنی تھی اور اس ذاتی دشمنی کی بنیاد پر اس شخص کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا. یاد رکھیں جب بھی کچھ ایسا ہو تو آپ پہلے تحقیق کریں اور تحقیق کرنے کے بعد جو ہے کوئی قدم اٹھائے. اسی وجہ سے دیکھیں اگر آپ کے ہاتھوں کچھ ایسا ہو جاتا ہے اور پھر بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے میری وجہ سے ہوا ہے، آپ سوچیں اسلام کی کتنی بدنامی ہوگی اور اس کے بعد مسلمانوں کی کتنی بدنامی ہوگی. پھر آپ کو جواب دہ ہونا ہے اللہ کے حضور. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی شان میں قربان ہے. میں کیا، میرے بچے قربان، میرے ماں باپ قربان، میرا پورا خاندان قربان. یہ سبھی بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور دل سے ہم لوگ یہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت والی زندگی دے، ہم پر اپنا رحم و کرم فرمائے، ہمیں حاسدین سے بچائے اور ایسے لوگوں سے بچائے جو جان بوجھ کر الزامات لگا کر لوگوں پر اور لوگوں کی زندگیوں کو برباد کر دیتے ہیں. اور بہت ساری ایسی ویڈیوز فیک بھی ابھی سامنے آ رہی ہیں جس میں رجب بٹ نے کوئی پرانا انٹرویو دیا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ دیکھیں قانون کو میں برداشت کر سکتا ہوں لیکن میرے گھر میں کوئی داخل ہو تو پھر میں اس کو ملوں گا. اور ایسے وہ پرانا انٹرویو ہے لیکن انہوں نے اس کو ایڈٹ کر کے اب لگایا ہوا ہے. دیکھیں فیک چیزوں کو دیکھ کر تھوڑی سی ریسرچ کریں اور اس کے بعد جو ہے کوئی بھی سٹیپ لیں. امید ہے کہ میری باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.